ویلکم بیک. کھوسا صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے شہری رحمان صاحبہ بتا رہی تھی کہ جناح انسٹیٹیوٹ کا جو قیام ہوا اس کے بارے میں کچھ فنڈز پرائم منسٹر صاحب نے دیے تقریباً 50 ملین روپے کے، اور جناح انسٹیٹیوٹ کا ایک مشن سٹیٹمنٹ ہے اکاؤنٹیبلٹی آف پبلک باڈیز اینڈ گورنمنٹ، اور اسی کا لیگل سٹیٹس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اٹ ول بی اے ٹیکس ایگزیمپٹ اینٹی. پبلک منی سے، ٹیکس پیئر کے پیسے سے حکمران پارٹی کے ایک ممبر کو اگر اس طرح کے انسٹیٹیوٹ بنانے کا پیسہ دیا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہے، لیگل ہے؟ دیکھیے، ٹرانسپیرنٹ تو ظاہر انہوں نے دیا ہے، پتہ بھی لگ گیا، اس کا ریکارڈ بھی آیا ہے وہاں پہ سامنے. لیکن میں بنیادی طور پہ جو پرائم منسٹر کا ڈسکریشنری فنڈ ہے، میں تو اس کے خلاف ہوں کہ ڈیولپڈ نیشنز کے اندر یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جی پرائم منسٹر کی ثوابدید کے اوپر ہو اور وہ جتنا مرضی پیسہ آئے جس کو دے دیں. انہوں نے جو انسٹیٹیوٹ بنایا ہے محترمہ شہری رحمان صاحبہ نے، نو ڈاؤٹس کہ ان فیوچر وہ جا کے بہت اچھا کام کرے گا. لیکن یہ کیا منطق ہے کہ جی ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں اسی لیے پاکستان ہمیں پیسہ دے؟ یہی ایک سوچ جو ہماری ہے، یہ اس ملک کو ترقی نہیں کرنے دے رہی کہ ہم ہر چیز کا مانیٹری ریوارڈ مانگتے ہیں. خود بھی ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں، اور آئی ایم شور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہوں گے اس جناح انسٹیٹیوٹ کے اندر وہ بھی صاحب حیثیت ہوں گے. تو وہ اپنے طور پہ کوئی فنڈ ریزنگ کر کے یا اپنے طور پہ کہیں سے پیسہ اکٹھا، ہمارا جب الیکشن ہوتا ہے ہم ادھر ادھر سے تو پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں، جب ملک کا سوال آتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں حکومت پیسے دے، اب ہمیں حکومت فنڈ کرے. تو یہ پیسہ، جیسے کہ آپ نے اپنے ریمارکس میں بھی شہری رحمان صاحبہ سے بات کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اس وقت ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، فائنینشیل کرائسس ہے، آپ ابھی تک پوری طریقے سے جو آپ کا ارتھ کوئک آیا تھا ان کو پوری طریقے سے آپ ریہیبلیٹیٹ نہیں کر سکے. آپ کے اوپر دوسری مصیبت آ گئی ہے ایکسکیوز می، فلڈز کی، آپ ان کو ریہیبلیٹیشن کے کوشش میں پھر رہے ہیں، اور آپ اتنی بڑی اماؤنٹ آج کل کے دور میں وہ 5 کروڑ اتنی بڑی شہری رحمان صاحبہ، کھوسا صاحب نے یہاں پہ ایک پوائنٹ اٹھایا کہ آپ لوگ خود مخیر حضرات ہیں، اور پلڈٹ کی رپورٹ کے مطابق 2007-8 میں آپ کا شمار سندھ سے ریچسٹ ایم این ایز میں ہوتا ہے، جس میں پلڈٹ نے آپ کی ٹوٹل ایسٹس کی ورتھ دی ہے 224 ملین، اور اس کے بعد 2008-9 میں 210 ملین. کیا یہ ضروری تھا کہ آپ نے جن لوگوں کے ساتھ مل کے یہ آرگنائزیشن بنائی ہے، ٹیکس پیئر پیسے سے ہی یہ بنائی جاتی؟ دیکھیے، شاید آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ جن آرگنائزیشنز میں چیئر پرسن اور فاؤنڈرز جو بھی ہیں جب پیسے نہیں لیتے ان کو نان پروفٹ ایگزیمپشن ہوتا ہے. میں بہت سے اداروں کی چیئر پرسن رہ چکی ہوں جن کی شفافیت کے بارے میں کوئی آنچ نہیں ہے. مثلا لیڈی ڈفرن ہسپتال ہے، 7 کروڑ کی بلڈنگ ہم نے اریکٹ کی، اور وہ سب سے بڑا نان پروفٹ ہاسپٹل ہے. میں اس کے بارے میں ویسے کوئی چرچا نہیں کرتے. اس کے لیے بھی محترمہ شہید نے 2 کروڑ کی اس وقت جو 1980s کی بات ہے گرانٹ دی تھی، اور اسی سے پھر یہ بلڈنگ بنی جس کے لیے ہم نے نان پروفٹ ایک ہسپتال نیا پھر سے بنایا. پرانا بھی ایک چل رہا تھا لیکن سٹیزنز کے ساتھ مل کے بنایا، اور 7 سال ہمیں لگے. تو انشاءاللہ ہم اس میں بھی ضرور باوسائل فنڈ ریزنگ وغیرہ کریں گے، اور میں اپنی طرف سے ساری تنخواہیں دیتی ہوں، میں اپنے سارے وسائل داؤ پہ لگا کے استعمال کرتی ہوں. معاف کیجیے گا، میں خود پاکستان کی ایک پرائمری ٹیکس پیئر ہوں، نہ مجھے کچھ چھپانا ہوتا ہے. اس لیے میری ویلتھ، میں یہ نہیں کہتی ہوں ان ایم این اے سے میں ہوں یا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو پارٹیاں بھی چلا چکے ہیں اور پھر کہتے ہیں ان کے پاس گاڑی نہیں ہے. میں پوری، آپ میری گاڑیاں گن لیں، آپ میرے گھر گن لیں، انہی گھروں سے یہ تھنک ٹینک پاکستان کے لیے بنائے ہیں. پارٹی کے جو لیگل چیئرمین ہیں جن کے نام پہ پارٹی رجسٹر ہے، مخدوم امین فہیم، وہ ان کا پورسٹ ایم این ایز میں شمار ہوتا ہے. اب بہت سے، اور یہ بائی دا وے کسی پارٹی کا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، اس پہ نون لیگ کے بھی ریپرزنٹیشن ہے، اے این پی کا بھی ہے، بہت سے نمایاں ناموں کا ہے، اور میں کسی کا اس وقت نام نہیں لینا چاہتی. انہوں نے بھی بہت بڑا ایک ادارہ بنایا ہے جو دوسری پارٹی سے ہیں، ان کو بھی ملا ہے اور ملنا چاہیے کیونکہ وہ بہت بڑا اور اچھا ادارہ ہے اور اس نے کام بھی کرنا چاہیے. آپ اس طرح سے بے شک سوال کریں. بالکل دوسرے اداروں کا بھی پوچھنے. خبر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، میں فعال اداروں کی بات کر رہی ہوں. یہاں سے بہت غیر فعال اداروں کی بات ہوتی ہے. مثال دے رہی تھی یو ایس کی کہ وہاں پہ تھنک ٹینکس ہیں، آف کورس ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میرا یہاں پہ دیکھیں پاکستان کے اندر 342 کا ہاؤس ہے، وہاں پہ 50 اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں. اٹ از مسٹ بی شاکنگ فار یو کہ وہاں پہ صرف کوئی 5 to 7 ریسرچ آفیسرز کام کر رہے ہیں پورے نیشنل اسمبلی کے اندر.
تو یہ اسی ٹائم ضرورت پڑتی ہے یہ باہر تھنک ٹینکس بنانے کے، جب آپ کا ہاؤس کے اندر ہی آپ اپنے ایم این ایز کو، اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے. باہر تو آپ اس ٹائم جائیں نا جب آپ کے پاس آلریڈی کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکیں. تو تھنک ٹینکس ہونے چاہیے، ضرور ہونے چاہیے، اور انٹرنیشنلی ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر وہ بہت اچھا کام کر. ہمارے ہاں انیشلی تو ہمیں اپنے ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس کی یہ سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، لیکن میں نے آج تک کسی ایم این اے کو یہ کوئی ایسا انیشیٹو لیتے نہیں سنا کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کی ورکنگ، اس کے آؤٹ پٹ کو، اس کی مانیٹرنگ کو، اس کے آتے ہیں ایم این ایز ایز اے اٹینڈ کر کے چلے جاتے ہیں. میں کسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی کوئی ایک آدھ ہو، کوئی فالو اپ میٹنگ ہوتی ہو، نہیں تو ایوری ٹائم ڈفرینٹ ایجنڈا ہوتا ہے، کوئی ریسرچرز نہیں بیٹھے ہو، ایم این ایز اپنی جو انفارمیشن ہے اس کے بالکل. شاید ریسرچرز اس کرتے انسٹیٹیوٹ سے ہیں جس میں کہ اسپیشل فیلوشپس بھی شہری رحمان صاحبہ دیں گی. رؤف کلاسا صاحب، 50 ملین تو صرف جنا انسٹیٹیوٹ کو دیے گئے، آپ نے 100 ملین کا بھی ایک ذکر کیا ہے جو ایک میڈیا گروپ کو دیے گئے پاکستان نظریہ ٹرسٹ کے نام پہ. یہ بھی ایک پرانا یہ ٹرسٹ ہے، اور جو بھی حکومت آتی ہے میرا خیال ہے اس حکومت سے، چلو شہری کو تو ایک ان کا اپنا وہ ہے 5 کروڑ ملے ان کو، یہ وحد ٹرسٹ ہے. جو بھی حکومت ہے، نواز شریف صاحب کی ہے، گیلانی صاحب کی ہے، کسی کی بھی ہے، چاہے جناب مشرف کی بھی ہے، اور کبھی ان کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کو ہر دور میں یہ کروڑوں روپے ملتے ہیں. اب ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے، ایٹ لیسٹ میں اس بات پہ ہیپی ہوں کہ شہری نے ایک وہ بنایا، تھنک ٹینک بنایا ہے. انہوں نے کوئی ٹرسٹ ٹائپ چیز بنا کے پیسے گریب کرنے کی کوشش نہیں کی، جو کہ پاکستان میں ایک پاپولر سٹائل بنتا جا رہا ہے. اچھا، یہ صرف لاہور کے میڈیا گروپ نے نہیں کیا، وہاں پہ ایک یہاں اسلام آباد کے بھی کچھ صحافیوں نے مل کے ایک اسی طرح کی کونسل بنا لی ہے، جن کو F9 میں ایک بڑا سارا پلاٹ بھی ملا ہے، اور ان کو بھی کوئی اچھی خاصی اسی طرح اس کا تو چیف جسٹس نے سو موٹو لے لیا. نہیں، اس کا میرا خیال زمین کا لیا ہے، ابھی شاید یہ پیسوں کا ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو پاکستان نظریہ ٹرسٹ ہے اس کو اتنا پیسہ ہر حکومت دیتی ہے؟ کیا آئیڈیالوجی ہے ان کی؟ یہ بات نہیں پہ آ جاتی، وہ جو ایک نظریہ پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید پاکستان کی آئیڈیالوجی ہر دفعہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ تو ان کو یہ ایک آئیڈیالوجی جو پچھلے 60 سالوں سے ہم سے ڈیفائن نہیں ہو رہی کہ ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے، اور ہمیشہ سے جب بھی کوئی تھوڑی سی لگتا ہے یہ ملک ختم ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ اس کی آئیڈیالوجی اڑ جائے گی، وہ اپنے آپ کو سو کالڈ ایک طرح کا اس پہ ڈیفینڈر سمجھا جاتا ہے. تھنک ٹینکس کا جو کنسیپٹ ہے، آل تو میرا خیال ہے جیسے آپ نے کہا کہ آلریڈی موجود ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس وجہ سے کچھ نیو انیشیٹوز کی ضرورت ہے کہ جو پہلے آپ نے بنائے ہوئے پالیسی، آپ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کبھی کوئی ایک کام کی کوئی چیز بتا دیں، ان پہ ریٹائر آپ فوجی اٹھا کے لاتے ہیں، وہ بریگیڈر ہیں، کوئی جرنل ہیں، کوئی کچھ ہے، ان کی کبھی گفتگو سنیں ٹی وی چینلز پہ، ان کی کبھی فنڈنگ دیکھیں، اور جو گورنمنٹ آف دا ڈے آتی ہے اب وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ملتے ہیں، تبلا مارتے ہیں. اور اسی لیے بالکل صحیح بات ہے، سوری کہ وہ ہمیشہ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے آپ ہمیشہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے، چاہے وہ جنرل ہے اس کے ساتھ وہ تصویریں کھنچوا رہے ہیں نظریہ پاکستان والے، الیکٹڈ گورنمنٹ آتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، مطلب وہ ان کو ہر گورنمنٹ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. میڈیا گروپ کو شاید گورنمنٹ کے نظریہ ٹرسٹ کے تحت وہ پیسے دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ کے اوپر زیادہ تنقید نہ ہو. ایک اچھا جو اس کا کنسیپٹ تھا، میں تھوڑا ٹائم لوں گا، جو تھنک ٹینک کا ایک پیورلی پروفیشنل کام ہونا چاہیے، ویدر وہی ہم شہری کی اس بات سے ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ شہری نے جو کام کیا ہے پروفیشنل لائنز پہ، آپ کو ایک لائن آف ایکشن ملتی ہے ایک پروفیشنل دنیا بھر میں جیسے تھنک ٹینکس ہونے چاہیے. اب شہری کو ہم نے ایک طرح کا دیکھنا ہوگا، جو میرا خیال ان کا کلیم ہے اس کو ویریفائی کرنا ہوگا، چیک کرنا ہوگا کیا جب یہ اپنا کام شروع کرتے ہیں، ایکشن میں آتے ہیں، کیا ان کا سٹائل بھی ایک طرح کا وہی ہوگا جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، یا اس پہ آتے ہیں. نہیں، دنیا بھر میں سائٹ کھول کے دیکھ لیجئے، وہ بھی ہم نے خود سے فنڈ کیا ہے، خود ہی رات 7 دن بیٹھ کے 4 لوگوں نے پی ایچ ڈیز آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم نے خود سب کچھ کیا ہے، خود تنخواہیں دے رہے ہیں، ہر چیز اپنی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بہت ہم کریں گے. لیکن آپ دیکھیں اس پہ کارکردگی کیا ہے، 2 مہینے میں کیا کارکردگی ہے. ایک رپورٹ آلریڈی نکلی ہے جو انٹرنیشنلی سرکولیٹ ہوئی ہے، جس پر بہت سے اداروں نے کامنٹ کیا ہے، اور ہم نے یہ کانفرنس آرگنائز کی. ٹریک 2 میں پہلی دفعہ پاکستان کی ایکول یعنی مساوی شمولیت ہوئی ہے. ہم نے انسسٹ کیا، اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ سارے ٹریک 2 انگیجمنٹس